إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی بہترین آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد جیسا کہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے عربی کے حساب سے، اور ماہ شوال میں عمومی طور پر ہمارے بر صغیر کے اندر جو عربی ادارے ہیں، دینی جامعات ہیں، دینی مدارس ہیں، یہ الحمدللہ کھلنے لگتے ہیں اور نئے سرے سے تعلیمی سال کا جو آغاز ہونے لگتا ہے. اس موقع پر الحمدللہ بہت سارے والدین فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عربی اداروں میں اور عربی مدارس میں داخلہ کرانے کے لیے ایک ماں باپ کے اندر فکر مندی آ جاتی ہے. آج انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے کہ عربی جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی جامعات ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کا کیا رول رہا ہے اور دینی مدارس اور دینی جامعات کی کیا خدمات رہی ہیں. الحمدللہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں کچھ باتیں اس حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے بھی علم آ جائے، آپ سب کو علم آ جائے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں دینی مدارس کی کیا اہمیت ہے، جس کو ہم اور آپ دارالعلوم کہتے ہیں، دینی جامعات کہتے ہیں،
اور ان کی کیا قربانیاں ہیں، سبحان اللہ، مختصر طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پاک پروردگارہ ہم سبھی لوگوں کو مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرما، آمین رب العالمین۔ دیکھو، جو دینی مدارس ہیں یا دینی جامعات ہیں یا مدارس اسلامیہ ہیں، کئی نام ہیں سبحان اللہ، لیکن مدارس یا مدرسہ ایسا لفظ ہے جو پوری دنیا میں سبحان اللہ مشہور ہے۔ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں تعمیر انسانیت پر محنت کی جاتی ہے اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں ماں باپ کے حقوق بتائے جاتے ہیں اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں آپ یوں سمجھ لیں مکمل پیدائش سے لے کر کے موت تک، بلکہ قبر میں جانے تک کے ایک ایک پیچیدہ مسائل کو کھول کھول کر کے بیان کیا جانے والا جو مقام اور جو جگہ ہے اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اور مدرسہ ہے کیا جانتے ہیں؟ واللہ العظیم اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو مدرسہ ہے نا، یہ بجلی ہاؤس ہے، یہ ایک پاور ہاؤس ہے۔ یہاں سے پورے سماج میں، پورے معاشرے میں بجلی تقسیم کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جو روشنی آتی ہے نا، دین کی روشنی جو آتی ہے نا، یہ مدارس کے ذریعے سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد جہاں یہ مدارس کیا ہیں جانتے ہیں؟ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا سرچشمہ ہے، اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ اور خدمت دین کا بہت بڑا ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیں دین کی جو بقا ہے نا، دین جو باقی ہے نا، قرآن و حدیث کی جو بقا ہے نا، اس کا سب سے بڑا بنیادی ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ ہیں اور دینی جامعات ہیں۔ رک کر کے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں مدارس کا جو رشتہ ہے نا اسلام سے، یہ بڑا گہرا، بڑا پرانا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں اگر میں جلدی میں بات کروں، جتنا پرانا اسلام ہے اتنے پرانے مدارس ہیں، سبحان اللہ۔ جتنا قدیم اسلام ہے اتنا ہی پرانا یہ مدرسہ ہے۔ اسلام کا اور مدرسے کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا، خاص طور پر ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے پہلا جو مدرسہ اگر قائم ہوا ہے امت محمدیہ کے اندر، وہ مکہ المکرمہ کے اندر دار ارقم ابن ارقم کے نام سے مشہور تھا۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ مکے میں قائم ہوا، خانہ کعبہ کے بغل میں، سبحان اللہ۔ آج بھی اس نام سے بہت سارے ادارے ہندوستان کے اندر سبحان اللہ مدرسہ ارقم کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، اور آج بھی مکے میں کہیں نہ کہیں اس کی جڑ اور بنیاد مضبوط ہے۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ اسلام میں قائم ہوا۔ قائم کرنے والے سب سے پہلے جو مؤسس اور بانی اور معلم اور استاد تھے ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والے محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا مدرسہ، گویا اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا، اسلام جتنا پرانا ہے مدرسہ اتنا پرانا ہے، دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جہاں اسلام رہے گا وہاں مدرسے رہیں گے، جہاں مدرسے رہیں گے وہاں اسلام رہے گا، دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا وہ مکے میں قائم ہوا۔ اتنی باتیں معلوم ہو گئی۔ دوسری بات، جب مدینہ آئے ہجرت کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں مسجد نبوی کے شمالی حصے میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ قائم کیا جس کو مدرسے صفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے ادارے ہیں، جتنے دینی جامعات ہیں، جتنے دینی مدرسے
مدرسے ہیں سب مدرسے صفہ کی شاخ ہے. اصل جو جڑ ہے نا وہ مدرسے صفہ ہے جو مدینہ میں مسجد نبوی کے بغل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. سارے مدرسے، سارے ادارے، سارے جامعات جتنے ہیں نا سب اسی کی فرع اور شاخ ہے. جڑ مدرسہ صفہ ہے. پڑھنے والے کون تھے جانتے ہیں؟ اس مدرسے میں پڑھنے والے نادار غریب طلبہ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، جو اسی مدرسے چبوترا پر رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں سو جاتے تھے. سبحان اللہ، ان کے کھانے پینے کا جو انتظام تھا کہ اگر کوئی آدمی مدینے میں صدقہ دیتا تھا محمد الرسول اللہ کو تو آپ علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے تھے. آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے صلی اللہ. آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، وہ صدقے کا مال لا کر کے مدرسے کے طلبہ کو دیتے تھے. اگر ہدیہ آتا تھا، تحفہ آتا تھا تو پیغمبر مدرسے کے سارے بچوں کو جمع کر کے ساتھ میں کھاتے تھے. سبحان اللہ، کتنی محبت تھی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے، اور کتنی شفقت اور کتنا پیار اور کتنا احترام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے. جانتے ہیں آپ اس میں 70 سے لے کر کے 400 طلبہ رہتے تھے. کتنے؟ 70 سے لے کر کے 400 طلبہ وہاں پر علم حاصل کرتے تھے. سب سے بڑے اس ادارے کے جو طالب علم تھے جن کا نام سرخیوں میں آئے گا، جن کی بڑی خدمات رہی ہیں، وہ ہیں شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ کا نام آئے گا. یہ سب سے پہلے اس مدرسے کے فارغ التحصیل اور وہاں سے سند اور ڈگری لینے والے تھے. جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا احسان ہے. سبحان اللہ، 7000 سے زائد احادیث ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس مدرسے کے طالب علم تھے اور اس مدرسے کے استاد تھے، معلم تھے ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں ان کا کام کیا تھا؟ قال اللہ اور قال الرسول. اللہ کے نبی جو سبق دیتے تھے نا وہ یاد کرتے تھے. قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ مدرسے کے طلبہ یاد کرتے تھے. آپ علیہ السلام اخلاق اور عادات اور عقائد اور عبادات اور معاملات کی جو تعلیم دیتے تھے نا، 70 سے لے کر کے 400 طلبہ رہنے والے نا وہ تمام کے تمام یہی یاد کرتے تھے. یہی ان کا مشن تھا اور یہی زندگی کا ان کا معمول تھا. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، مدرسہ کوئی نیا نہیں ہے. مدرسے کی شروعات آج سے نہیں ہوئی ہے، جب سے اسلام آیا ہے جب سے مدرسے ہیں. اور یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو، میں بہت گہری باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. آج کے خطبے جمعہ میں بڑی جلدی میں ایک بہت بڑی سازش چلی جا رہی ہے اور رچی جا رہی ہے. آپ کو سمجھنا ہے اور آنکھیں کھول کر کے زندگی گزارنی ہے. پتہ یہ چلا جب سے اسلام ہے، جب سے مدرسہ ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اس کے بعد مدینہ میں اور مدینے کے اطراف میں بہت سارے ادارے قائم ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا نا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سبحان اللہ سرکاری گران سے، بیت المال سے وہ انہوں نے ادارے قائم کیے، معلمین مقرر کیے، اساتذہ مقرر کیے جو باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے. الحمدللہ بعد میں آنے والے خلفاء انہوں نے مزید وسعت دی، اور آج بھی الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ہمارے اپنے ہندوستان میں آج نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں جو امیروں کے پیسے سے، دولت مند لوگوں کے پیسے سے الحمدللہ ادارے چلتے ہیں. میں یہاں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے کتنے اداروں کا نام بتا سکتا ہوں جن کے چلانے والے کوئی ایک بندہ اکیلے ہوتا ہے. سبحان اللہ، 400 بچے، 500 بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے. ارے میں یہ کہوں دنیا کا سب سے بڑا NGO اگر دیکھنا ہے نا، آپ اداروں میں دیکھو، مدارس میں دیکھو. یہ معمولی 200-400 لوگوں کو راشن تقسیم کرنے والے یہ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں ارے جاؤ اداروں میں دیکھو. سب سے بڑا NGO اگر ہے وہ مدارس ہے. سبحان اللہ، جہاں روزانہ ہزاروں طلبہ فری میں کھاتے ہیں، مفت میں کھاتے ہیں. قیام و
ताम का इंतजाम है। रमजान महीने में कितने सफरा आए हैं, उलमा आए हैं, रसीदें लगी हुई हैं। आपने जो चंदा दिया है, आपने जो ताउन दिया है, अमीरों के पैसे से, गरीबों के पैसे से, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे चलने वाले रोजाना हजारों तलबा यहाँ खाते हैं। मुफ्त इंतजाम होता है, क़याम का है, ताम का है, पढ़ाई लिखाई का है, सारी चीजें फ्री में दी जाती हैं। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरे भाइयों। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के जो मालदार हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत नसीब फरमाए। और ये भी दुआ करो अल्लाह ताला उनको अपना माल ऐसे इदारों में, ऐसे मदारिस में जो वाकई में सही मानों में कुरान और हदीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ऐसे इदारों में अपना माल लगाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। मैं नाम नहीं ले सकता हूं, न जाने कितने बंबई के सेठों को हमने देखा है। सेठ कहते हैं ना, कहना चाहिए, अल्लाह ने माल दिया है ना। बंबई के न जाने कितने सेठों को हमने देखा है, अकेला अकेला बंदा वो मस्जिद चलाने वाला है, इदारा चलाने वाला है। 1 रुपया जुमा में किसी से चंदा नहीं लिया जाता है, 1 रुपया इदारे में कोई चंदा नहीं किया जाता है। अकेला बंदा, अल्लाह की कसम है, शानदार मस्जिद चलाने वाले, कोई डब्बा नहीं होता है, कोई मांगा नहीं जाता है। और ऐसे इदारे सैकड़ों हैं जो एक अल्लाह का बंदा, कई हैं सुभान अल्लाह जो इदारा चलाते हैं, कोई एक किसी किस्म से कोई ताउन नहीं लेते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों के माल में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर मुबारकबादी दूंगा सुभान अल्लाह ऐसे तमाम इदारे जो कुरान पर मेहनत कर रहे हैं, अहदीस पर मेहनत कर रहे हैं और सही मनहज पर सही अकीदे की तालीम देते हैं। ये सारे इदारे छोटे हैं या बड़े हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। छोटे हैं या बड़े हैं, छप्पर के हैं या आरसीसी के हैं, सुभान अल्लाह ये सारे इदारे सब मदरसे सुफ़ा की शाख है या फरा है। और जड़ जो इदारा है ना, वो मदरसे सुफ़ा, जिसको प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कायम किया था। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इन इदारों को सलामत रखे। दूसरी बात मैं बड़ी जल्दी में कहूँगा, मैंने शुरू में कहा ईद उल फितर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इदारे खुल जाते हैं। आप फिक्रमंद हो जाएं कि आपके बच्चों को कहाँ दाखिला कराना है, कौन से दीनी जामियात में और दीनी मदारिस में कहाँ सही ढंग की तालीम होती है। आप फिक्र लेकर के उठें और अपने बच्चों के तालीम के लिए फिक्रमंद हो जाएं। आने वाले 2-3 जुमात इंशाअल्लाह इसी पर हमारी गुफ्तगू होने वाली है। क्यों जानते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बाप अल्लाह के घर में आता है और उंगली पकड़ करके बच्चों को लेकर के आता है। सुभान अल्लाह, में एक माँ अल्लाह के घर में आती है, एक बहन अपने घर में अल्लाह के घर में आती है ना, अपने बच्चों को लेकर के आती है। ये मैं तो ये मेरे लिए माले गनीमत है सुभान अल्लाह कि ये ऐसा मौका हमें मिला है कि आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो आप मौजूद हैं और आपके बच्चे मौजूद हैं। इससे बड़ी सआदत की बात मेरे लिए और क्या होगी मेरे भाइयों। सुनिए, बहुत सारे गैर मुस्लिमीन है ना और मुसलमान भी है ना, इनको बहुत एलर्जी है, इनको बड़ी बीमारी है, इनको बड़ी तकलीफ है, मदरसों से बहुत चिढ़ है, ये मदारिस से बड़ी परेशानी है। बहुत सारे लोग हैं गैर मुस्लिमीन है सुभान अल्लाह, वो भी एतराज़ करते हैं। क्या बोलते हैं जानते हैं ना, कि मदारिस में बदअमनी की तालीम दी जाती है, मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, मदारिस में पत्थर मारना सिखाया जाता है। नऊज़ बिल्लाह, हजार बार नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं और बहुत सारी बातें इदारों के हवाले से करते हैं। सबसे पहली बात सुनिए, मैं आपको सुना करके अपनी बात आगे ले जाऊंगा। मेरे भाइयों, हमारे अपने वतन अजीज भारत हिंदुस्तान में जहाँ बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी तहजीबें हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे अदियान और फिरक के मानने वाले, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं सुभान अल्लाह। उनमें बिगाड़ भी है, अकीदे का बिगाड़ है, इन्हराफ है, बेराहवी है, इल्हाद है, बेदीनी है, कुफ्र है, बुत परस्ती है, शिरक परस्ती है, ऐसे ना जाने कितनी मौजूद है। इन तमाम का मुकाबला करने के लिए कौन मैदान में आता है?
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کسے توفیق دی ہے؟ قربان جائے، یہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے، یہ دینی جامعات کی برکت ہے۔ وہاں سے فارغین علماء کرام جو دینی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، ہمارے اپنے ہندوستان کی سرزمین میں سارے فتنوں کا الحمدللہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، دندان شکن جواب دیتے ہیں، ان سارے فتنوں کا قلع کما کرتے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے اب تک لاکھوں علماء انتقال کر گئے ہیں، لاکھوں ہزاروں علماء الحمدللہ موجود ہیں ہماری اپنی جماعت میں، ہماری اپنی جمعیت میں۔ سرخیل علماء کرام ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، داعیان اعظام بھی ہیں۔ کوئی دائی ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی لکھنے والا، کوئی بولنے والا۔ ہماری اپنی جماعت و جمعیت میں الحمدللہ ایسے ہزاروں علماء کرام ہر فیلڈ کے، ہر میدان کے الحمدللہ مشہور ہے۔ سب میں آپ سے سیدھا سوال کرتا ہوں نا، یہ سارے علماء نا، یہ جو محدث ہیں، مفتی ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہیں کون تیار کر رہا ہے؟ فیکٹری کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کارخانہ کہاں ہے؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک جملے میں آپ جواب دیں گے اور میں بھی جواب دوں گا۔ ایک جملے میں اگر میں جواب دوں، یہ سارے لوگ جو تیار ہو کر کے آ رہے ہیں نا اور باطل کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، مدارس ان کو تیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل مدارس، ارباب مدارس، مدارس اسلامیہ، دینی جامعات الحمدللہ ان کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ سب اداروں کی برکت ہے، یہ سب دینی جامعات کی برکت ہے۔ اتنے علماء سبحان اللہ جو آج آ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، فتنوں کی سرکوبی کر رہے ہیں، فتنوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سبحان اللہ دینی مدارس اور دینی جامعات کی برکت ہے۔ میں آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے اسلاف نے ان اداروں کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، خون پسینے بہائے ہیں، اپنی زمینیں دی ہیں، اپنے جائیداد دی ہیں، اپنے پراپرٹی دی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ایکڑ کی ایکڑ، نہ جانے کتنے کھیت اور کھلیان ہمارے اپنے آبا و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے مدارس کے لیے وقف کر دیا ہے، مساجد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پڑھیے نا تاریخ اہل حدیث، تاریخ ہندوستان، تحریک اہل حدیث، یہ سب تمام کتابیں، یہ تمام موضوعات پر پڑھیے نا، واللہ العظیم آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت کم میرے پاس وقت رہ گیا ہے اور آپ کا یہ سننا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بولنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں دو چار باتیں اور بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی ہمارے اپنے ملک میں، وطن عزیز میں ایک فتنہ پیدا ہوا، فتنہ قادیان کے نام سے، جانتے ہیں؟ ایک شخص نے، مرزا غلام محمد قادیانی جس کا نام آتا ہے نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں نے باقاعدہ اس کو پرموٹ کیا، باقاعدہ سپورٹ کیا، انگریزوں نے تعاون کیا۔ بہت بڑا فتنہ، فتنہ قادیان، قادیانی کے نام سے پیدا ہوا۔ جانتے ہیں اس فتنے کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ مدارس اسلامیہ کے فارغ التحصیل، جامعہ مدارس دینی جامعات سے فارغ ہونے والے ایک شخص جن کا نام آتا ہے، ادب سے نام لیجئے، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ کی قسم ہے تمام مکاتب فکر کے علماء نے باقاعدہ کہا ہے یہ فاتح قادیان ہے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس مرزا غلام کے گھر میں گھس کر کے اللہ کی قسم مناظرہ کیا اور اسلام کی تعلیمات کا بول بالا کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ہندوستان کی سرزمین میں ایک شخص نے کتاب لکھی، پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو، خبر بھی نہیں ہوگی،
ستیہ رت پرکاش نامی کتاب لکھی. ستیہ رت پرکاش یہ آج بھی موجود ہے. اسے ہندوستان کی سرزمین میں جنگ آزادی سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ستیہ رت پرکاش نامی کتاب لکھی. اسلام پر اعتراضات کیے, مسلمان پریشان ہو گئے, بے چین ہو گئے. اللہ کی قسم ہے اس کتاب کا دندان شکن جواب دینے والے کوئی اور نہیں تھے, مدارس اسلامیہ کے فارغ علامہ ثناء اللہ مرسری تھے. سبحان اللہ. کیا لکھا کتاب, کیا لکھا جواب؟ حق پرکاش. کیا لکھا؟ حق پرکاش نامی کتاب لکھی اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دیے. سبحان اللہ. اسے ہندوستان کی سرزمین میں ایک شخص نے کتاب لکھی, رنگیلا رسول. وہ نام لینا نہیں چاہتا تھا, آن ریکارڈ ہے, یہ نام نہیں لینا چاہتا تھا. کتاب لیکن موجود ہے, آج بھی اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اس کتاب کو غیر مسلم نے کتاب لکھی, رنگیلا رسول. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ رنگیلا ثابت کرنے کی کوشش کی. مائی عائشہ سے آپ نے نکاح کیا, بدنام کرنے کی کوشش کی. ہندوستان کے سارے مسلمانوں میں بے چینی آ گئی, ایک بوال کھڑا ہو گیا. اس رنگیلا رسول نامی کتاب کا جواب دینے کے لیے اللہ نے مدرسے کے ایک فارغ مولوی کو چنا, جن کا نام وہی نام آئے گا, علامہ ثناء اللہ مرسری. کتاب لکھی مقدس رسول. کیا نام ہے؟ پڑھنا چاہیے, ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب, یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. بھیک مانگتا ہوں آپ سے, اس کتاب کو خرید کر کے پڑھو. مقدس رسول. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کتنے پاکیزہ ہیں, صاف ہیں, شفاف ہیں. مقدس رسول نام کتاب لکھا, سارے مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. الحمدللہ. آج تک کسی مائی کے لال نے اس کتاب کا جواب نہیں دیا, اور یقین ہے اس منبر رسول سے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی, رب ذوالجلال کی قسم ہے, اس مقدس رسول نامی کتاب کو کوئی جواب نہیں دے پائے گا. انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ تعالی. کس نے کام کیا بھائی؟ یہ مدارس کی برکت ہے, یہ جامعات کی برکت ہے, یہ مدرسوں کی برکت ہے. یہ مدارس نے ایسے ایسے علماء تیار کیے ہیں, اللہ کی قسم ہے. فتنہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, جواب اس کا پہلے دیتے ہیں. الحمدللہ کو میں آپ سے ایک سیدھا سارا سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں. اعتراض کریں گے وقت زیادہ لے رہے آپ, نہیں لوں گا وقت, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک سیدھا سادہ آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں میرے بھائیوں, اگر مدارس نہ ہوتے تو سوچو اسلامی معاشرہ میں کیا ہوتا آج؟ نماز پڑھانے والے کہاں سے لاتے تھے آپ بتائیے؟ آپ رمضان میں ایک حافظ, حفاظ کرام کی اتنی بڑی تعداد ہے, ایک ایک مسجد میں 2-2 3-3 حافظ دیتے. الحمدللہ. کون ان کو پیدا کر رہا ہے بھائی؟ یہ حافظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تراویح پڑھانے والے امام انہیں کون پیدا کر رہا ہے؟ جنازے کے مسائل بتانے والے, شادی بیاہ نکاح پڑھانے والے, تدفین اور اسی طریقے سے جنازے کے پڑھانے والے, مسائل بیان کرنے والے کہاں سے آپ لاتے تھے؟ کوئی فیکٹری ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی کارخانہ آپ کے پاس؟ بتاؤ نا مجھے. ایک ہی فیکٹری ہے, مدرسہ. کیا ہے؟ وہیں کا پروڈکٹ میں بھی ہوں, اور مجھ جیسے لاکھوں علماء سب وہیں کے پروڈکٹ ہیں, وہیں سے نکل کر کے آ رہے ہیں. مدارس اسلامیہ ہیں, یہ دینی جامعات ہیں. اللہ کی قسم ہے, ان کی فکر کرو. میں آپ کو بتاؤں, بلکہ میں یہ کہوں الحمدللہ ہمارے اپنے سماج میں, معاشرے میں ہر لمحہ, ہر قدم, ہر وقت ہماری رہنمائی کرنے والے اگر کوئی ہے وہ مدارس کے علماء کرام ہیں. ڈاکٹر بھی جانے والے ہیں, انجینئر بھی جانے والے ہیں, پروفیسر بھی جانے والے. سب کس کے پاس آتے ہیں؟ میاں بیوی میں مسائل آئے, خانگی مسائل آئے, گھریلو مسائل آئے, وراثت تقسیم کرنی ہے, جائیداد بانٹنا ہے, کس کے پاس آپ جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس, انجینئر کے پاس, پروفیسر کے پاس, علماء کے پاس آئیں گے. یہ علماء کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہیں مدارس سے آ رہے ہیں. بات وہیں پر آ کر کے رکے گی. 2 بات جلدی میں کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ذمہ داری کیا ہے؟ بہت بڑا موضوع ہے. میں نے کہا یہ 2-3 جمعہ چلے گا انشاءاللہ. آئندہ آنے والے جمعہ میں اولاد کی تربیت, پڑھائی لکھائی ہے, تعلیم و تربیت, اس سب پر بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. میں جو پیغام دے کر کے بات ختم کرتا ہوں, اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے مدارس کے حوالے سے بڑے خطرناک ہیں. مساجد سے زیادہ ہمارے مدارس نشانے پر ہے.
غیر بھی جانتے ہیں، مسجدوں میں آپ سجدے کرتے ہیں، بس یہیں تک رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ختم۔ مدارس میں جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے پوری قوم کی فکر کا جذبہ لے کر کے آتا ہے۔ پہلے مدرسوں کو بند کیا جائے۔ اتراکھنڈ میں تقریباً 170 مدارس پر تالا لگ چکا ہے۔ کتنے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے مت، جھگڑیے مت، آپ کفر کا فتویٰ مت دیجیے، تانے مت دیجیے، آپ حالات اچھے نہیں ہیں۔ 170 مدارس پر تالے لگ چکے ہیں، وہاں مسجدوں میں درس و تدریس پر بھی پابندی عائد ہو چکی ہے۔ جہاں جہاں فرقہ پرست طاقتیں برسر اقتدار ہیں، سب سے پہلے وہ نشانہ بناتے مدارس کو۔ ذمہ داری آپ کی کیا جانتے؟ سب سے پہلی ذمہ داری سنو، پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ، اللہ کی قسم ہے، اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑ کر کے رکھیں انشاءاللہ۔ یہاں مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، شام میں، صبح میں بھی لے کر کے آئے۔ 1 روپیہ کوئی آپ سے مانگتا ہے، مجھے بتا دیں، ممبر پہ کھڑا ہوں، 16 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے، اور مسجد تو نہ جانے کتنی اور قدیم ہے، مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے علماء ہیں۔ 1 روپیہ کسی نے آپ سے مانگا ہے تعلیم کے نام پر؟ کیوں نہیں بچوں کو لے کر کے آتے ہیں آپ؟ فری میں تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر، 1 2 2 3 3، جیسے بچے بڑھائیں گے ویسے علماء بڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ بول الحمدللہ ضلع یادگیر میں، ضلع گلبرگہ میں نہ جانے کتنے لڑکوں کے لڑکیوں کے مدارس ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر منائیں۔ پہلے ہم یو پی سے مالیگاؤں پڑھنے کے لیے گئے، کوئی عمر آباد، کوئی فلاں جگہ، دور دراز سب جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ آج اللہ کا شکر ہے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، مکتب ہیں، آپ یہاں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کنڑ میں پڑھتا ہے، شرم سے ڈوب مرو تم، تمہاری دولت تمہیں لے ڈوبے گی، ہمارے کام نہیں آئے گی، تمہارے بھی کام نہیں آئے گی، یاد رکھو۔ تمہارا بچہ اگر عربی زبان میں قرآن نہ پڑھ پائے، تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے ایسی دولت، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ پناہ مانگتے اسی دولت سے۔ یہ مسکین ہی اللہ ٹھیک ہے، قرآن عربی زبان میں اگر تمہارا بچہ فرفر نہیں پڑھ پائے، تمہاری دولت تمہیں لے ڈوبے گی۔ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بھیک مانگو اللہ سے۔ یہ دینی مدارس، دینی جامعات، اللہ کا شکر و احسان ہے، پہلے اپنے بچوں کو ان سے جوڑو انشاءاللہ۔ قرآن پڑھ لیا بچے، کہتے بچے کو قرآن پڑھنے آ گیا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اردو پڑھنے آ گیا، اردو پڑھ سکتا ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا اسے، قرآن پڑھ لیا ختم۔ دوسری ذمہ داری، یہ بات میری یہیں ختم ہو رہی ہے، اب 1 منٹ بھی وقت نہیں لوں گا۔ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے، مال اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ادارے صحیح معنوں میں واقعی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام کی خدمت کرتے ہیں، ایسے اداروں پر اپنا مال لگاؤ انشاءاللہ۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، تمہارے کام آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا کر کے صحیح طریقے سے ادارے والوں کو بول کر کے، تنبیہ کر کے، نصیحت کر کے اپنا صحیح مال لگاؤ۔ واللہ العظیم اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جو مدارس نشانے پر ہے۔ بات چونکہ ادھوری رہ گئی ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی